الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی کتاب ولایت فقیہ ولایت فقاہت و عدالت ہماری گفتگو اس کتاب کے حوالے سے چل رہی تھی۔ قیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ ہم فصل سوم پہ پہنچے تھے جو ضرورت ولی ولایت فقیہ کو بیان کرتی ہے۔ ایک منصب ولایت فقیہ ہے اور منصب ولایت فقیہ کے اوپر فائز ہونے والی شخصیت کو ولی فقیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دلائل میں ہم نے دیکھا کہ 3 قسم کے دلائل ہیں اور 3 قسم کے دلائل کا اصل سبب مقدمات کا مختلف ہونا ہے۔ اگر مقدمات فقط عقلی ہوں، یعنی جو دلیل آپ بنا رہے ہیں اس کے مقدمات فقط اور فقط عقلی ہیں، تو اس صورت میں ہم اسے دلیل عقلی محض کہیں گے۔ لیکن اگر مقدمات عقلی اور نقلی ہر دو سے اختیار کیے گئے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ملفق یا مرکب از عقل و نقل۔ اور اگر مقدمات فقط نقلی ہیں، صرف آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ تمام مقدمات اس برہان یا دلیل کے اخذ کیے گئے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی۔ اس جگہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آیا ہم جب اسے دلیل کہہ رہے ہیں تو کیا ولی ولایت فقیہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو نظری ہے اور کاملاً پنہا ہے لوگوں سے یا اہل عقل و شعور سے، جس کے لیے ہمیں دلیل کے ذریعے سے روشن کرنے کی ضرورت ہے؟ حقیقت یہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا کہ اگر آپ اس کے موضوع اور محمول کا تصور کریں، یعنی اس کے اطراف کا تصور کریں، تو آپ یہ حکم لگانے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، یہ اضطرار اپنے اندر پائیں گے، واضح طور پہ حکم لگائیں گے کہ اس کا ہونا آج کے دور میں ضروری ہے۔ ضرورت ولایت فقیہ کے اوپر آپ حتماً و حتماً نتیجہ اخذ کریں گے۔ اب یہاں پہ بہت سارے شبہات کھڑے کیے گئے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے موضوعات معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کی اساس عقائد نہیں ہے، لیکن انہیں عقائدی طور پہ لے لیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ایک معاشرے کے اندر تفریق کو بھی ممکن ہے برپا کیا جا سکے، ممکن ہے کہ ایک دوسرے پہ لعن طعن کے دروازے کھول دیے جائیں، جبکہ پیچھے مسئلہ عقائدی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض مسائل ہیں جو انساب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب نسب سے جو تعلق رکھتا ہے وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی تھیں یا 4 بیٹیاں تھیں، یہ نسب سے تعلق رکھتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی محقق ان دلائل کی وجہ سے، ان احادیث کی وجہ سے 4 بیٹیوں کی طرف مثلا رجحان پیدا کر سکے، جیسے اکثر ایران کے فقہا اسی بات کے قائل ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، واضح طور پہ آشکار طور پہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب یہاں پہ آپ نسب کی بنیاد پر تشیع سے خارج تو نہیں کر سکتے، باہر اسے نہیں نکال سکتے جو دلائل کی بنیاد پہ ایک رائے کو اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں بالخصوص بعض عرب علماء ہیں، جیسے معروف محقق و مؤرخ سید جعفر مرتضیٰ عاملی، کہ ان کی کتاب بھی معروف ہے کہ بنات النبی یہ ربائب ہیں یا بنات ہیں، نام پورا ذہن میں نہیں ہے، یعنی بنات النبی ام ربائبہ، یعنی یہ نبی کی بیٹیاں ہیں یا لیپالک بیٹیاں ہیں۔ اب انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی، بعض عراق کے علماء، لیکن یہ طبقہ محدود ہے۔ لیکن بر صغیر میں جو رائج قول اور رائج تفکر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی تھیں۔ لیکن آپ اس جگہ پہ توجہ کریں کہ آیا اس کی اساس کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر عقیدے کو بدل دیا جائے یا عقیدے سے خارج کیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسی طریقے سے ایک موضوع ہمارے پاس مثال کے طور پہ
نماز کے اندر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشہد میں گواہی دیں یا نہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ عقائدی مسئلہ ہے۔ ایک فقہی نماز کے اندر ایک جزوی مسئلہ ہے، لیکن اس کی اساس کے اوپر آپ دیکھیں گے کس قدر مراجع اعظام کی توہین کی جاتی ہے، رہبر معظم کی توہین کی جاتی ہے، علماء کی توہین کی جاتی ہے۔ ابھی تو ایک اور مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہے کہ علماء ایک دوسرے ہی کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، طلاب کے اوپر، علماء کے اوپر، لیکن وہ جو مد مقابل بیٹھا ہوا دشمن ہے وہ انتہائی قوت پکڑتا چلا جا رہا ہے، لہذا اس نے اس مسئلے کو اخباری غیر اخباری کے عنوان سے اٹھا دیا کہ یہ اخباریت کے قائل جو ہیں وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اور جو اخباریت کے قائل نہیں ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ اب یہ ایک فتنہ ہے، پیچھے کوئی اس کی اساس نہیں ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ آپ اگر خود مجتہد ہیں یا صاحب احتیاط ہیں تو اپنی تحقیق کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مقلد ہیں تو اپنے مرج تقلید کے فتوے کے مطابق جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال اور فرامین سے انہوں نے علم کو لیا ہے، علم امام علیہ السلام کو منتقل فتویٰ کی صورت میں مرج تقلید کرتے ہیں۔ اب آپ نے ادھر بھی دیکھا یہ عقائدی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک ابھرا ہوا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور دیگر مسائل کی طرف آئیں، آپ دیکھیں گے تاریخی مسائل ہیں، پیچھے اس کی اساس نہیں ہے، یعنی تاریخ میں یہ حادثہ برپا ہوا یا نہیں۔ مثلا یہ پاکستان ہی کے مسائل، بر صغیر کے مسائل ہیں۔ مولانا علی نقن صاحب کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پڑھ دیا کہ 3 دن پانی بند نہیں تھا کربلا میں، جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے حماسہ حسینی میں لکھا ہے۔ بعض آراء ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ جائیں تو سرزمین جو ہے وہ پانی سے لبریز ہے، تھوڑا کھودتے ہیں آپ کربلا میں، چونکہ ایک طویل عرصے سے فرات بہہ رہا ہے تو پانی نکل آتا تھا۔ اب یہ والا مسئلہ، یہ حادثہ برپا ہوا یا نہیں، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قول نادر ہے یا قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس اساس پہ ان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ مولانا علی نقن صاحب کے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور انہیں اس محلے سے باہر نکال دیا۔ اب یہ عقائدی مسئلہ نہیں ہے، اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، لہذا ایک حادثہ برپا ہوا یا نہیں ہوا، تحقیق کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے اور کربلا کی تمام شخصیات، کیونکہ اس وقت نادرہ آفس تو تھا نہیں کہ سب اندراج ہوتا، اور تب کیمرہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ رپورٹنگ ہوئی ہوتی اور سارے کی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے دستاویز بنا لی ہوتی، لہذا اولاد کا، ازواج کا اور دیگر قبیلے کے دیگر افراد، ان کی خبر نہیں آرام سے ہو سکتی، اختلاف آ سکتا ہے۔ مثلا جناب فاطمہ صغریٰ موجود تھیں یا نہیں، مثلا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی 6 بیٹوں سے زیادہ اولاد سے زیادہ تھیں نہیں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، جناب سکینہ اور فاطمہ، اور دونوں کربلا میں تھیں۔ اب بعد میں متاخر جو تھے انہوں نے اہل سنت دیگر تاریخ سے استفادہ کیا، مثلا تاریخ یعقوبی ہے، عاصم کوفی ہے، اور اس طرح سے تاریخ کی کتابوں سے انہوں نے 9 تعداد لکھ دی۔ اب بعض واقعات آ گئے، لیکن آیا اس اساس کے اوپر ہم دائرے تشیع سے خارج کرنے لگ جائیں، کربلا مشکوک بن جائے، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتے یقیناً۔ اس طرح سے اور بھی آپ مسائل دیکھیں گے، مثلا سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ایک فقہی مسئلہ یا عقائدی مسئلہ، لیکن بعض علاقوں میں قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اب تو بہرحال حالات تھم گئے ہیں، کئی ہمارے علماء ہیں معروف کہ ان کے گھرانے میں جو سید زادی ہے غیر سید سے نکاح ان کے موجود ہیں، تو یہ تو اب مسئلہ اتنا بڑا ابھرا ہوا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی سوال جواب جب آزادانہ دیے جاتے ہیں، کیونکہ آمنے سامنے بندہ نہیں ہوتا تو بولنے میں آزاد ہوتا ہے، تو قطرے تھم گئے، لیکن پھر بھی بعض علاقوں میں حساسیت ہے۔ لیکن ایک فقہی مسئلہ یا عقائدی مسئلہ، ایک فقہی مسئلہ، جزوی مسئلہ ہے، کوئی ایسا حساس مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم بنائیں۔ اسی طرح یہ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ ابھرا ہوا ہے جناب مختار ثقفی کا مسئلہ۔ اب جناب مختار ثقفی کے حوالے سے آپ آئیں، علماء رجال کے اندر مثلا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کو انقلابی طبقہ بھی ہر جگہ نہیں لے کے آتا، لیکن اس مسئلے میں فوراً حوالے ان کے دینے شروع کر دیں گے۔ ولایت فقی کے موضوع کے اوپر آپ آ جائیں، وہ کہیں گے نہیں آیت اللہ خوئی کی جو حکم ہے احادیث کے اوپر وہ ٹھیک ہے ہی نہیں، کیونکہ آیت اللہ خوئی نے ولایت فقی پہ دلالت کرنے والی تمام احادیث کو ضعیف السند قرار دیا ہے۔ ادھر وہ کوئی انقلابی نہیں مانے گا،
لیکن اب دوسروں کو چونکہ بٹھانا ہے تو مختار ثقفی پہ کس کے اوپر آ جائیں گے کہ آیت اللہ خوئی نے احادیث کو صحیح سنت قرار دی، اتنے بڑے محقق کی آپ کیسے مخالفت کر سکتے ہیں، اور فلاں فلاں اس طرح سے. حتیٰ کہ آپ اب دیکھیں کئی ہمارے پاس متعدد علوم ہیں، ایک علم رجال ہے. علم رجال وہ تحلیلی علم نہیں ہے. علم رجال میں راوی کی وثاقت و عدم وثاقت کے دائرے میں بس بحث کی جاتی ہے. پھر آپ کے پاس ایک علم تاریخ ہے، ایک علم آپ کے پاس ہے فرق و ملل و نحل کی کتب. ایک شعبہ ہمارے مکتب اسلام میں پایا جاتا ہے، شیعہ سنی دونوں گزرے، اگرچہ اہل سنت کا اس میں کام زیادہ ہے. آپ اور ایک ہے احادیث مبارکہ ہماری. آپ چاروں کا جائزہ لے لیں. علم رجال میں آپ آئیں، پہلے 5 صدیوں میں مختار ثقفی کے حوالے سے ہمارے کسی بھی عالم رجالی نے کوئی گفتگو نہیں کی. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے رجال الطوسی کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اصحاب ائمہ علیہ السلام و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست بنائی ہے. حتیٰ کہ وہ اصحاب کہ جن کو مکتب تشیع قبول نہیں کرتے ان کو بھی انہوں نے صحابی کے طور پہ لکھا ہے. اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں بھی آپ امام سجاد علیہ السلام کے و امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اٹھائیں، آپ کو مختار ثقفی کا نام نظر نہیں آئے گا. اور رجال کشی اٹھائیں، چونکہ قدیم ترین ماخذ ہے ہمارے پاس. آپ احادیث مدح و ذم انہوں نے سب سے پہلے ذکر کی. سب سے پہلے جنہوں نے ذکر کی احادیث مدح و ذم وہ خود کشی ہیں. جناب کشی نے جب اس کو ذکر کیا تو آخر میں انہوں نے ایک پیراگراف لکھا، سب سے آخر میں پیراگراف لکھا، اور اس میں انہوں نے جو تاریخ بیان کی وہ وہی ہے جو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. صحیح، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ اختیار کیا. اب آپ نے دیکھا پہلی 5 صدیاں ایک موقف، اس کے بعد آپ متاخر دور میں آئے تو مسئلہ 6 صدی ہجری سے، 6 صدی ہجری میں ابن نماح حلی رحمۃ اللہ علیہ نامور فقی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی. اس کے بعد اسی صدی میں ہمارے پاس عالم ہے ابن داؤد حلی رحمۃ اللہ علیہ، رجال ابن داؤد کے نام سے معروف ہے کتاب. ان میں تحلیل پیش کی گئی اور حمایت، شدت سے حمایت کی گئی مختار ثقفی کی، اور روایات کے اوپر تبصرہ کیا گیا. اس کے بعد پھر علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ آئے. ان بزرگان نے پھر جناب مختار کی خوب دفاع کیا اور احادیث اور دیگر شبہات کے حوالے سے جواب دیا. یہ رجال ہی کے دائرے میں. ابن نماح حلی چونکہ فقی تھے اور انہوں نے پوری کتاب میں شیعہ حدیث کے علاوہ سب معلومات اہل سنت سے لی ہیں. اولاً وہ کتاب ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یہ بھی ثابت نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے اندر جتنی معلومات ہیں احادیث تشیع کے علاوہ ساری معلومات کہاں سے ہیں؟ وہ اہل سنت سے. اور بعض ان کی تاریخی معلومات وہ تاریخ سے میچ بھی نہیں کرتی. بہرحال اس میں ان کا جو تبصرہ ہے احادیث میں وہ قوت رکھتا ہے اور اس کو اختیار کیا گیا. لیکن اسی اثناء میں بعض شخصیات ہیں جیسے علامہ تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں حدیثیں نہیں متوقف ہوں، قبول نہیں کروں گا. یعنی توقف کا مطلب، کیونکہ نتیجہ منطق میں یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ نتیجہ اخذ کے تابع ہوتا ہے، یعنی جو کم ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے. اب ایک شخص جیسے مجہول الحال، مجہول الحال ایک اصطلاح ہے علم رجال میں، کیونکہ یہاں پہ بھی عجیب و غریب بعض علماء، کیونکہ جب ایک سیاسی مورد اٹھا دیا جائے، اختلاف کا موضوع بنا دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء وہ عوام سے بھی نچلی سطح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. مثلا توقف کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قبول نہیں کرتا. توقف مثلا مجہول الحال راوی ہے، مجہول الحال کا کیا مطلب ہے؟ نہ اس کی وثاقت وارد ہے نہ غیر وثاقت ہے، یعنی ضعف ہے، یعنی نہ تعدیل ہے نہ جرح ہے، دونوں ہی نہیں ہے. اگر مجہول الحال راوی ہو تو وہ کیا قابل قبول ہوتا ہے یا اس کو قبول نہیں کریں گے؟ سند ضعیف قرار پائے گی، سند ضعیف قرار پائے گی. علم رجال کے قواعد میں سے ہے کہ مجہول الحال راوی. اسی طریقے سے متوقفین، من المتوقفین، علامہ تقی مجلسی نے بیان کیا، علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا من المتوقفین. اسی طریقے سے محمد بن علی اردبیلی آئے، انہوں نے تو کہا کہ وَتَرْكُ الْاعْتِمَادِ عَلَيْهِ ہے کہ میں اصلاً اعتماد ہی نہیں کرتا ان کے اوپر. اسی طرح سے مرزا استر آبادی آئے، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ترک الاعتماد علیہ. اب یہ دیکھیں کتنے نام ہمارے پاس ہو گئے، قرن خامس تک علماء رجال کوئی تذکرہ نہیں،
قرن خامس کے بعد آپ آئیں، ہاں اب دو فہرستیں بن رہی ہیں. ایک طرف ہے ابن نما ہلی، ابن داؤد ہلی، علامہ ہلی، نور اللہ شوستری، 4-5 نام آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اسی طرح 4-5 نام اس فہرست میں بھی آتے ہیں. علامہ تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی. علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صراحتاً لکھا ہے کہ مختار کے دل میں خلیفہ اول و دوم کی محبت تھی حدیث کی اساس پر. انہوں نے بحر الانوار میں اپنے مبنی کے تحت احادیث کو اکٹھا کیا ہے، اور پھر کہا کہ الاول هو الصواب، کیونکہ پھر اس حبہما فی قلبہ اس طرح سے الفاظ ہیں کہ اس کے قلب میں ان دو کی محبت تھی، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے نجات پائی. نجات کے حوالے سے شیعہ متفق ہیں کہ نجات ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقطہ اختلاف رجال میں موجود ہے. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے اپنی ایک تحقیق پیش کی، اور تحقیق میں انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ ہر فقیہی جواب دیتا ہے. ابھی جیسے آیت اللہ خوئی کی بہت ساری علم رجال کے مورد میں، علم فقہ کے مورد میں علماء تنقید کرتے ہوئے اپنا استدلال پیش کرتے ہیں. جیسے آیت اللہ خوئی نے علم رجال میں زیادہ تر شاذ نظریات کو قبول کیا. مثلا مشہور نظریہ یہ تھا کہ اگر ہمارے قدماء علماء نے ایک ضعیف روایت پہ عمل کیا تو ان کا عمل کرنا اس روایت کے ضعف کا جبران بن جاتا ہے، دور کر دیتا ہے اس کے ضعف کو. آیت اللہ خوئی نے شاذ قول اختیار کیا کہ نہیں، اس کو میں نہیں تسلیم کرتا. ہمارے علماء مشہور قول یہ تھا کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کسی کے اوپر رحمت اللہ کہا ہے یا رضی اللہ کہا ہے یا کثرت سے رضی اللہ یا رحمت اللہ کوئی محدث آگے کہتا ہے تو یہ اس کی وثاقت اور اس کے ایمان یا اس کی عدالت پہ دلیل ہے. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول اسے نہیں کیا. لہٰذا یہ جو مختار ثقفی کی وہ روایات ہیں جس میں امام علیہ السلام نے ان پہ رحمت بھیجی، آیت اللہ خوئی کی نظر میں اس سے وثاقت ثابت نہیں ہوتی، ان کے مبنی کے خلاف ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فقیہ جب بیان کر رہا ہے، چونکہ ماضی میں اقوال متعدد رہے ہیں تو حق حاصل آیت اللہ خوئی کو یا نہیں کہ وہ اپنی نظر پیش کر سکیں. اس کے مد مقابل دوسروں کو بھی حق حاصل ہے یا نہیں؟ حاصل ہے. ایک علم رجال میں آپ نے دیکھا اختلافی اقوال آپ کے پاس آ گئے. تاریخ میں آپ آ جائیں، تاریخ میں اب تحلیل مختلف ہیں. بعض ہمارے علماء ہیں، کیونکہ اب یہ میدان فقہ کا نہیں ہے، ادھر جب بحث کرتے ہیں تو فقہ سے دلائل لے کے آ کے تاریخ میں گھسا دیتے ہیں. مثلا فلاں مثلا ابن نماحلی فقیہ تھے، آپ ان کی حالات زندگی دیکھیں، مورخ نہیں تھے. مثلا اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں کہ عبید اللہ بن علی بن ابی طالب امام علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ. جناب عبید اللہ، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ. ابن ادریس اور شیخ طوسی رحمہم اللہ نے آ کے اس جگہ پہ نقد کیا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا کہ وہ تو مزار کے مقام پہ لشکر مختار کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، مصعب بن زبیر کے اصحاب میں اور ان کے خیمے میں تھے. تو مزار کے مقام پہ جو شدید لڑائی ہوئی، اس لیے وہاں پہ ابھی بھی قبر معروف ہے. تو وہاں پہ تبصرہ لکھا ہے ابن ادریس ہلی نے کہ شیخ مفید چونکہ تاریخ کے شعبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہاں پہ شیخ مفید کی نہیں مانی جائے گی، تاریخ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی مانی جائے گی. اور پھر حوالہ بھی انہوں نے شیخ طوسی کا دیا. مسائل الحائریات میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہا ھذا خطأ بلا مرائن، کوئی ہم بحث مباحثہ نہیں کریں گے، واضح طور پہ خطا ہے کیونکہ یہ میدان شیخ مفید کا نہیں ہے. اب یہ شیخ طوسی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں. پھر ابن ادریس علی نے اسی قول کو اختیار کیا، نہیں بھائی اصحاب مختار ہیں کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے اس فرزند کو قتل کیا. یا اسی طریقے سے جناب عمار یاسر، ان کے بیٹے کو مختار نے قتل کیا محمد. شیعہ کتب کے بھی راوی ہیں اور اہل سنت احادیث کے بھی راوی ہیں. اب کس اساس پہ وہ تاریخ خاموش ہے؟ لیکن تاریخ کو تاریخ کے آئینے سے لیں گے. آپ تاریخ کے آئینے میں لیں، اختلاف واضح ہے. آپ آ جائیں فرق ملل و نحل، ہمارے جو علماء ہیں نوبختی، جو شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہیں، فرق الشیعہ میں انہوں نے واضح طور پہ وہی تاریخ لکھی جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ فرق میں ہاں ہم یہ ضرور ہے کہ بہت ساری تہمتیں لگائیں وہ درست نہیں ہیں جو مختار کے اوپر لگائیں، قطعاً اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اور اسی طریقے سے جو فرقوں کی ایک اساس بیان کی جاتی ہے اللہ تحقیق وہ باتیں درست نہیں ہیں. لیکن یہ اس سے ہٹ کر ہے کہ ایک بندہ جب ہر ایک شعبے میں ایک اختلاف رکھتا ہے بزرگان کی نظر میں،
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ آج اس کو اصول دین قرار دے دیں؟ کیا اصول دین قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو ہم شیعہ و بنیادی ترین مسائل اور ضروریات دین میں سے قرار دے سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ والے جو مسائل آپ نے دیکھا کہ پھر جب فضا بنائی جاتی ہے، یہاں پہ اصل میں ایک نقطہ یہ بیان کرنا عرض ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو آیت اللہ جوادی عاملی رحمۃ حافظہ اللہ تعالیٰ نے ترس دشمنان از ولایت فقیہ اس کے ضمن میں اشارتاً ذکر کیا کہ ولایت فقیہ کو کیوں مخدوش کیا جاتا ہے، کیوں ولایت فقیہ کو مبہم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کیوں اس کی نفی برملا طور پہ کی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک فرد ہے وہ اپنی ٹھیک ہے تحقیق کا حق رکھتا ہے، جیسے رہبر معظم نے بھی استفتاءات میں یہی لکھا کہ اگر کوئی دلیل کی بنیاد پہ ولایت فقیہ کے نظریے کے برخلاف ایک نظریہ رکھتا ہے یا اس کی ضد میں ایک نظریہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے دلیل کی بنا پہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ کو جواب دے، لیکن اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح سے فتنے پھیلاتا پھرے کہ اس سے دشمن کو تقویت ہو یا اسلامی معاشرے کو اور اسلامی حکومت اور نظام کو نقصان پہنچے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ بعض اور رجالی جو ہیں بحثیں انہیں عقائدی بحث بنا لیا جاتا ہے، تاریخی بحثوں کو وعلیکم السلام عقائدی مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، فقہی مسائل ہیں انہیں عقائدی مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ پیچھے کیا ہے؟ اس کی در حقیقت وجہ وہ غور و فکر اور شعور کے ساتھ علمی مباحث کے اوپر گفتگو نہ کرنا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دو افراد میں حتیٰ دو طلاب میں یہ بحث شروع ہو جائے، سوشل میڈیا تو دور کی بات، بڑے سنجیدہ افراد میں بحث شروع ہو جائے، وہ دیکھیں ایک دوسرے کو ایمان اور دین سے تھوڑی دیر کے بعد خارج کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا یہ جب نوبت آ جاتی ہے اور ایک معاشرے کے اندر یہ فضا ہو، وہاں پہ ولایت فقیہ کو مشکوک کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بتائیں، وہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ لکھ دیں کہ نائب امام زمان علیہ السلام، تو بڑے بڑے علماء ہیں کہ جو مخالفت میں نکل آئیں گے اور پوسٹر کو پھاڑ دیں گے، کہیں گے نائب امام زمان علیہ السلام کہاں سے اصطلاح آ گئی، یہ کون سا آپ نیا ایک مسئلہ لے کے آ گئے۔ اس لیے شکوک و شبہات ابھارنا ولایت فقیہ کے عنوان سے کوئی ایسی دشوار گزار چیز نہیں ہے۔ یہ وہ سبب بنتا ہے کہ ہمیں محکم طور پہ پھر دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دلیل اہل علم کے لیے ہوتی ہے، جہلا جو ہیں ان کے سامنے تو یہ دلیلیں آپ دیتے رہیں، آپ آیت پیش کر دیں، روایت پیش کر دیں، انہوں نے قبول کرنا نہیں ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو دلیلیں آپ کی خدمت میں 3 عرض کی گئی ہیں، اس کو ذہن نشین کریں، کیونکہ یہ فضا اس ٹائم موجود ہے، ہمارے نجف اور قم دونوں جگہوں کے اوپر یہ فضا موجود ہے کہ علمی بعض باتوں کا سہارا لے کے فضا قائم کی جاتی ہے ولایت فقیہ کے خلاف۔ اور ولایت فقیہ جو ہے ہم کوئی قومیت، وطنیت یا زمین کے خطوں کی اساس کے اوپر تو نہیں قبول کرتے ہیں۔ ولایت فقیہ کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو اس کی اصل اساس وہ امامت ہے، امامت کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ لہذا اس پہلو کو مبہم کر دیا جاتا ہے اور پھر قومیت کے عناصر ابھارنے لگ جاتے ہیں، اور جہاں پہ شعور کا لیول بہت سطحی ہو، معاشرے کے اندر بہت سطحی شعور کا لیول ہو، تو پھر یہاں پہ آ کے وہ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک فرد ہے، اس نے فقہی کتب کے علاوہ کوئی اور دلیل پڑھی نہیں ہے، آپ اس سے جب بحث کریں گے، کیونکہ ابھی تو ایک دلیل سیاسی اور اجتماعی دنیا سے بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے، بہرحال آپ جب اس کو فقط عقلی محض بیان کریں گے، وہ اس جگہ پہ آپ کو وہی بات کرے گا کہ جو عوام الناس کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا فتویٰ لاؤ اس کے اوپر۔ آپ کہیں گے بھائی عقلی دلیل تو فتوے کی دنیا سے خارج ہے، فتویٰ تو نقل میں احکام شرعی میں ہوتا ہے، یہ تو یہاں پہ احکام شرعی نہیں ہے۔ وہ کہے گا نہیں فلاں پھر مرجع تقلید غلط تھا، اب وہ پھر شخصیات کے ذریعے سے آپ کے قول کو باطل کرنے لگ جائے گا۔ آپ کہیں گے اگر شخصیات کا شخصیات سے ٹکراؤ کرانا ہے تو علمی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، کسی ایک بڑی شخصیت کے روب کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کوئی علمی نقد نہیں ہو سکتی، وَإِلَّا تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مثلا ہم شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی رحمہم اللہ، ان سے بزرگ تر کہاں علماء ہیں؟ اب یہاں پہ آپ آگے نقد دیکھیں، کتنی شدید نقد ہمارے فقہا نے
انہی بزرگان کے اوپر کیا ہے. جیسے ابھی میں نے ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ھذا خطأ بلا مرائن، کوئی جدل و جدال اور بحث مباحثہ بھی ہم اس موضوع پہ نہیں کریں گے، ان کی یہ بات باطل ہے. اب یہاں پہ اگر وہ یہ نا علمی نقد بیان کریں تو محقق اور تحقیق کرنے والے حقائق کو کیسے روشن کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جب ایسی صورتحال بنائی جائے کہ پھر شخصیات کا تقابل کر کے اب قول کو گرانا شروع کر دیں، تو یہاں پہ جان لیں کہ یہ عوامی مرحلے کے اوپر اتر آیا ہے. یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ انانیت میں آ جائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے، اور حملوں میں ایک دوسرے کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہر ایک کے بس میں دو تین ہی چیزیں، ایک گالم گلوچ ہے اور دوسرا اس کے پاس توہین کرنے والے طعنے ہیں، اور تیسرا کیا ہے؟ یہی کہ فتوے دے کہ یہ اب خارج از دین ہو گیا، یہ خارج از تشیع ہو گیا، اب تم فلاں کر لو. وہ پھر انانیت کے مسائل اس طریقے سے ابھر آتے ہیں. لہذا جو دلیل عقلی اب ہماری چونکہ ختم ہو چکی ہے دلیل عقلی محض، اس موضوع کو اس عنوان سے اچھے طریقے سے آپ ملاحظہ کریں. یہاں پہ ایک شبہ کو ذکر کیا ہے جو آج بیان کرنا مقصود ہے، اور 6 نمبر یہ پہلو ہے. لہٰذا یہ جو میں نے آپ کے سامنے ادلہ کے اعتبار سے ایک فضا ذکر کی ہے جو پاکستان کے اندر بالخصوص قائم ہے، بالخصوص پاکستان میں، اور یہ پاکستانی علماء میں اور طلاب میں ایسی آپ کو نظر آئیں گی چیزیں، تو اس فضا میں بحث مباحثے بیجا بحث مباحثے میں مبتلا نہ ہو. کوئی اس کا نہ اثر ہے نہ فائدہ ہے، کیونکہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے عزت کو اچھالنا. لہٰذا وہاں پہ بالآخر ایک خاموش ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا اپنے اس ظرفیت کے مطابق جو بولنا چاہے وہ بولتا رہے، لیکن آپ اس جگہ پہ خاموش ہو جائیں کیونکہ نتیجہ آپ کے سامنے کوئی نہیں نکل رہا. تو یہ عقلی دلیل عموماً ہمارے ہاں نجف میں جو علماء ہیں، عموماً سب کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ بہت سارے علماء وہاں پہ بھی ایسے ہیں کہ جو علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں دسترس بھی رکھتے ہیں، مطالعات کرتے ہیں، مباحث علمی مباحث وہ پڑھتے ہیں، بلا شک و شبہ وہاں پہ موجود ہے. لیکن ایک عمومی فضا ہوتی ہے. قم میں بھی اسی طریقے سے دونوں قسم کے طلاب موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر سارے کے سارے جہلائی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، بہت سارے اچھے سنجیدہ باوقار اور نیک علماء موجود ہیں اور اپنا سفر تعلیمی آگے جاری کیے ہوئے ہیں اور بزرگ علماء سے استفادہ بلا شک و شبہ کر رہے ہیں. یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بحث کرنے والے افراد، کیونکہ ہر کوئی بحث کرنے والا نہیں ہے. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نجف میں بعض طلاب ہیں، قم میں بعض طلاب ہیں، ان سے مراد یہ بحث کرنے والے افراد ہیں. بحث کرنے والے افراد ہیں، آپ ان کی جب گفتگو سنیں تو معلوم ہوگا انہیں دلیل عقلی محاذ کا اصلاً علم ہی نہیں ہے، اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا انہوں نے. اگر مطالعہ کیا ہو تو یہاں پہ ہم پہلے بحث کریں گے کہ ہم عقائد کی جزیات میں سے اس کو ایک امامت کی جزیات میں اہم ترین مسائل میں اس کو شمار کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی معتقد نہیں ہے کہ اسے دائرہ تشیع سے خارج کر دیں. ایسا ہرگز نہیں. جیسے تقلید ہے، مثلا تقلید کے اوپر آپ آئیں، احادیث لے کے آئیں. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مبنا کے تحت تو آپ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں تقلید کے اوپر تقریباً ساری ضعیف ہیں، ضعیف و سند ہیں وہ. ادھر بعض فقہا نے تقویت دے کے تقلید کے موضوع کو نقل سے بھی ثابت کیا ہے. وہ اگر نقل سے ثابت ہو سکتا ہے تو ولایت فقیہ کیوں نہیں ثابت ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے. دلیل نقلی، کیونکہ یہ جو 2 دلیلیں ہیں، پہلی 2 دلیلیں یہ عموماً طلاب کے مطالعے میں نہیں آتی. پہلی دلیل ہے عقلی محض، اور دوسری کون سی ہے؟ عقلی اور نقلی. یہ جو دوسری عقلی اور نقلی، یہ دونوں دلیلیں عموماً نہیں آتی. صرف نقلی محض کو وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور نقلی محض میں بھی یا استاد کے پیروں ہیں یا کسی بڑی شخصیت کے علمی روب اور اس کی شہرت سے متاثر ہو کے اس کے سامنے متواضع ہو کے خاموش ہیں. جبکہ علمی دنیا میں نہ استاد کی پیروی چلتی ہے اور نہ کسی عالم عالی قدر کی علمی شہرت اور علمی اس کا دبدبہ اور رعب اس سے متاثر ہونا ضروری قرار پاتا ہے، بلکہ دلیل کی زبان چلتی ہے. ممکن ہے آپ دلیل کی زبان سے سب سے اختلاف کر لیں اور شاذ قول کو اختیار کر لیں، جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. جیسے ولایت فقیہ کے اکثر قائل تھے یا مخالف تھے، آپ کو
یہاں پہ اگر فضا آپ کو معلوم ہو، امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا تو حمایت حوض علمیہ سے اکثر کی ہوئی یا مخالفت ہوئی؟ شدید ترین مخالفت ہوئی، شدید ترین۔ ابھی بھی حوض علمیہ میں زیادہ تر موافقین موجود نہیں ہیں، زیادہ تر ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اگر مقایسہ کریں پھر بھی جو دوسری نگاہ رکھتے ہیں اس کا دائرہ آپ کو وسیع نظر آئے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اکثریت کو دیکھیں، شہرت کو دیکھیں، بڑے علمی دبدبے اور رعب کو دیکھیں اور قائل ہو جائیں، نہیں، دلیل دیکھیں گے کس کی قوی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نحن ابناء الدلیل، ہم فرزندان دلیل ہیں۔ اور یہی مراتب ہیں ایک طالب علم کی اپنی زندگی میں بھی۔ پہلا مرحلہ جیسے علماء اخلاق ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد اور اپنے استاد کو مرجع سمجھتا ہے اور بقیہ کو جاہل سمجھتا ہے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ مقدمات ختم ہو جاتے ہیں اس کے، تو پھر کہتا ہے کہ نہیں دوسرے بھی عالم ہیں۔ اب وہ اگلا مرحلہ طے کرتا ہے اور اقوال اکٹھے کرتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صرف اقوال اکٹھے کرتا ہے۔ اور جب یہ اقوال اکٹھے کر رہا ہے تو علماء کہتے ہیں ابھی بھی علمی سفر شروع نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو دوسروں کے نتیجے آپ کے سامنے آشکار کر رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس لیے کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے وہ ہمارے بزرگ اساتذہ میں سے شمار ہو، بزرگان میں شمار ہو، علماء فرماتے ہیں کہ روش کو آپ دیکھیں، اگر روش یہ ہے کہ فقط نقل قول ہے اور کسی بڑی شخصیت کے قول کو ذکر کر کے آپ کے قول کو گرانا چاہ رہا ہے یا کمتر کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ علمی طریقہ کار نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ دلیل کی زبان ہے، ہاں وہ دلیل دے، اگر دلیل محکم ہے قانع ہو جانا چاہیے، اگر دلیل آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے آپ اپنے دلیل کے ذریعے سے اسے رد کریں۔ یہ علمی دنیا ہے۔ اس لیے جہاں پہ دلیل کی زبان استعمال ہو وہ کیا ہے؟ علمی دنیا۔ اور اگر طعنہ تشنیع کی زبان استعمال ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ابھی بالکل ہی عوامی ابتدائی مرحلے کا فرد ہے۔ بے شک قم میں بہت سارے یا نجف میں اس کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ طعنہ تشنیع اور گالم گلوچ، توہین، اہانت، تمسخر، تضحیق، یہ در حقیقتاً ایک مومن کی شان سے بھی دور ہے، کجا یہ کہ ایک طالب علم اور ایک عالم کی شان کے دائرے میں آئے۔ لہٰذا یہ فضا چونکہ قائم ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ عقلی دلیل کو محکم کریں۔ اگر عقلی دلیل کو محکم نہیں کریں گے تو ہم لوگ بھی جس چیز کے معتقد ہیں وہ ایک فضا بنانے کی وجہ سے ہم رجحان رکھتے ہیں، فضا بنی ہوئی ہے، اور چونکہ فضا قائم ہے اس کے اثرات ہر انسان کے نفس پر پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی ولایت فقیہ کو اس لیے مانتے تھے۔ فضا ختم ہو جائے گی، آپ بھی نہیں مانیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں پاکستان ہی دیکھ لیں، پاکستان میں غلط فہمی شیعوں میں بھی اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ بعض شیعہ علماء برملا طور پہ آگے کہتے ہیں ولایت فقیہ کی بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں، وَإِلَّا دیوبندی حاکم ہو جائے گا۔ انتہائی غلط ایک تصور اور انتہائی غلط ایک باطل شبہ پیدا کرنا۔ اور اہل سنت میں بھی اسی طرح ہے کہ ولایت فقیہ آ جائے تو ایرانی نظام آ جائے گا۔ یہی بات انہوں نے ہمارے اداروں تک پڑھائی بھی اور سمجھائی بھی ہے، اور اب تو بہت سارے ایسے انقلابی حلقے بھی ہیں انہوں نے ولایت فقیہ کو اپنے منشور اور دستورات سے بھی باہر کر دیا ہے۔ لہذا جب یہ صورتحال ہو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولایت فقیہ کے اصل میں فہم کو نہیں ذکر کیا گیا، نہ فہم رکھتے ہیں اور نہ اندر سے گہرائی کے ساتھ معتقد ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ لہذا اس کے اعتقاد اور اس کو فہم کے لیے ہمیں اس دلیل عقلی محض کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ مثلا معاشرے کے اندر بالآخر ہم سارے عدل و انصاف چاہتے ہیں یا نہیں؟ ولایت فقیہ کی ضمن میں جو ہم نے پڑھا تو عدل و انصاف کس کے ذریعے سے آئے گا؟ اجراء قانون کے ذریعے سے آئے گا۔ اجراء قانون کو اجرا کرنے کے لیے قوت بھی چاہیے، اور جو قانون کو سمجھتا ہو وہ فرد بھی تو چاہیے نا۔ یہ ولایت فقیہ کا نظریہ ہے۔ ولی فقیہ اجراء قانون کے عنوان سے ہے، وہ اس عنوان سے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہاں پہ جب دلیل عقلی محض بیان کر چکے تو اس میں ایک شبہ کا تاثر، چونکہ اہل علم بہت سارے اشکالات کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور بعض شبہ ان میں سے بن جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام ایک زمانے میں موجود ہو تو نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو نبی کا آپ کو بدیل مل گیا۔
نبی کا آپ کو الٹرنیٹ مل گیا، اب آپ کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں آپ کو ولی فقی مل گیا، اب امام کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی کیا ضرورت رہی؟ کیونکہ آپ یہی کہتے تھے نا امام کی ضرورت ہے اجرائے قانون، تو اب امام کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ تو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ایک ہوتی ہے جانشینی اور ایک ہوتی ہے بدیل، یعنی الٹرنیٹ۔ صحیح، بدیل یعنی اس کو تبدیل کر دینا کہ اب پہلے والے کی ضرورت نہیں تھی۔ امامت نبوت کی بدیل نہیں ہے، امامت ہے وہ نبوت سے ایک جانشینی منتقل ہوئی ہے۔ نبوت کی اپنی جگہ ضرورت رہتی ہے، رسالت کی اپنی جگہ ضرورت ہے، امام کے آنے سے نبوت اور رسالت کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تین منصب رکھے، نبوت ہے، رسالت ہے اور امامت۔ لہذا اگر امامت آ جائے تو نبوت اور رسالت کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ضرورت ہے، بلا شک و شبہ ضرورت ہے۔ اگر آ جائے امامت تو نبوت اور رسالت کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر امامت ہو اور ولایت فقیہ آ جائے تو امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، امامت کی اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ کہیں گے پھر کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اصل یہ ہے مکتب تشیع میں، اور یہ بات انہوں نے آگے تکرار کے ساتھ یہ باتیں، یہ والا نقطہ کتاب کے اندر موجود ہے کہ اصل یہ ہے کہ حاکم اللہ کی جانب سے ہوگا اور معصوم ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہوگا اور معصوم ہوگا، اور معصوم کی شناخت کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ان افراد میں کون سی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو سب کے نفوس کو جانتی ہے، اس لیے وہ عصمت کی حامل شخصیات کو ہمارے سامنے روشناس کراتی ہے، ہمارے سامنے آشکار فرماتی ہے۔ لہذا امامت اور سیاست اور حاکمیت کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ جو انتخاب کرے گی۔ یہاں پہ عموماً ایک اور شبہ بھی قائم کیا جاتا ہے، یہ کس نے کہا کہ امامت ایک سیاسی نظریہ ہے؟ سیاست کا امامت سے کیا تعلق؟ امامت کا مطلب ہے نذیر اور بشیر، امامت کا مطلب ہے ہادی ہونا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی ہادی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کہیں گے کہ کس نے کہا کہ نبوت سے مراد ہوا ہے کہ جس کے پاس وحی نازل ہوتی ہو؟ رسول کے اوپر بھی ہادی ہے، رسول بھی۔ تو یہاں پہ آپ یہ کہیں گے کس نے کہا کہ رسول جو ہے وہ ابلاغ کا وظیفہ رکھتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ وہ تو ہادی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ شبہ باطل ہے۔ امامت کے کئی شؤون ہیں، کئی اطراف ہیں، کئی ذمہ داریاں ہیں، آپ اس طرح سے کہہ لیں۔ امام کی ذمہ داری ہدایت بھی ہے، امام کی ذمہ داری تبیین دین و تشریح دین بھی ہے، اور امام کی ذمہ داری پورے کے پورے معاشرے کو ادارہ کرنا بھی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت ایک سیاسی نظریہ ہے تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اب وہ ہادی نہیں ہے، اب وہ بشیر نہیں ہے، اب وہ نذیر نہیں ہے، اب انذار نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مکتب تشیع امامت کی تعریف کرتی ہے ریاست الدین و دنیا، دین اور دنیا دونوں کی ریاست، جیسے شیخ مفید اور ہمارے تمام متکلمین نے اسی طریقے سے نقل کیا، نیابتاً عن النبی، نبی کی نیابت میں دین اور دنیا دونوں کی ریاست کو سنبھالنا کیا ہے؟ یہ امامت سے تعبیر ہے۔ امامت تو بدون دنیا اور یا بدون دین نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ اصل مکتب تشیع کا کیا نظریہ ہے کہ امام کو کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے، یعنی حاکم کو کیا ہونا چاہیے؟ جو اصل حاکم ہے، اصل، کیونکہ جب اصل محفوظ ہو، نیچے غیر معصوم بھی آ جائیں، وہ اصل کی طرف رجوع کر کے وہ جو ضرورت تھی معصوم ہونے کی وجہ سے اس کو برطرف کر سکتے ہیں۔ معصوم ہم نے کیوں شرط رکھی؟ کیونکہ واجب الطاعہ ہے، حاکم کی کیا کی جائے گی؟ اطاعت۔ اگر وہ معصوم نہ ہو تو لا محالہ وہ پھر کبھی نہ کبھی تو غلط فیصلہ اور گناہ کرے گا، اور غلط فیصلہ اور گناہ کے اوپر آپ چلیں گے تو اس سے آپ ہدایت کے اوپر گامزن ہوں گے یا ہدایت سے اور دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حاکم قرار دیا تھا، معصوم اس لیے قرار ہم کہتے ہیں تاکہ آپ ہدایت کی راہوں پہ چلیں۔ ادھر اہل سنت نے ایک اور طریقے سے نظریہ اختیار کیا۔ مکتب تشیع نے کیا نظریہ اختیار کیا؟ عصمت کا، کہ اللہ کی طرف سے جو حاکم آئے گا وہ کون ہوگا؟ معصوم ذات ہوگی، اور معصوم ذات جو ہے وہ چونکہ عصمت سے آراستہ ہے، اس وجہ سے
وہ کبھی یا گناہ یا اس طرح کے امور قطعاً انجام نہیں دے گی اور امت راہ ہدایت کے اوپر چلے گی۔ اہل سنت نے یہ ذکر کیا حاکم یا مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ جو خطا بھی کرتا ہے اللہ اسے حکم شرعی بنا دیتا ہے، اس اشتباہ کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ حکم شرعی بنا دیتا ہے، اور وہ پھر حکم شرعی کے طور پہ جائز ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خطا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ طبقہ اب بھی اہل سنت میں یہ تفکر موجود ہے، اس کے برخلاف اکثر کا تفکر ہے، لیکن یہ تفکر موجود ہے، اور اسی تفکر کی اساس پہ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ، نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ پس امامت بدیل نہیں ہے نبوت کی، جانشین ہے، صحیح ہے، جانشینی ہے خلافت، اور رسالت سے جو ہم امامت اور خلافت کی بات کرتے ہیں، امامت اور خلافت رسالت سے جانشین ہے یا رسالت کا عدیل اور بدیل ہے؟ عدیل اور بدیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جا بجا آپ نے نہیں کر دیا امام اور رسول کو، بلکہ منتقل ہوئی ہے جانشینی کی صورت میں۔ اسی طریقے سے ولایت فقی امامت سے ہمارے پاس نیابت ہے، صحیح ہے، امامت سے نیابت ہے، ایسا نہیں ہے کہ امامت کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، عدیل ہے بدیل ہے، نہیں، امامت سے بدیل اور عدیل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امامت سے نیابت ہے یہ۔ اچھا، اس نیابت میں پھر ایک فرق آ جائے گا، وہ کہیں آپ یہاں پہ ایک مسئلہ اٹھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب محور جو ہے یہ امامت ہے، لیکن امام تو معصوم ہوتا ہے، یہ جو امام کا نائب بن رہا ہے اور امام کے نائب ہوتے ہوئے وہ امور امامت جو امام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، ان کی نیابت میں انہی ذمہ داریوں کو اپنی توان اور اپنی طاقت کے مطابق وہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے یا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پر تو وہ معصوم نہیں ہے، جبکہ امام تو کیا تھے؟ معصوم تھے۔ تو ادھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو صورت ہے یہ اضطراری صورت ہے، وَإِلَّا حقیقی صورت میں معصوم ہی۔ اب جب معصوم ہمارے پاس نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تنزل کر کے ہم اگلی صورت میں آ جائیں گے۔ یعنی اصل ہونا کیا چاہیے تھا کہ پورے معاشرے کے اوپر کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ معصوم کی، کوئی شک نہیں، لیکن معصوم غائب ہے تو آپ کو بالکل اسی طرح حکم شرعی کسے بیان کرنا چاہیے؟ مجتہد اور مرجع تقلید کو یا امام معصوم کو؟ اب امام معصوم نہیں ہے تو اس اضطراری حالت میں کس کی طرف رجوع کریں؟ کہ جو نائب امام ہے فتویٰ میں، قضاوت میں ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا تھا؟ امام معصوم کی طرف۔ امام نہیں، اب کس کی طرف رجوع کریں؟ نائب کی طرف جو ان کی نیابت میں ہے۔ اسی طرح ملک کو، معاشرے کو ادارہ کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حق دیا، اب وہ نہیں ہے تو اب کس کی طرف رجوع کریں؟ اسی نظام نیابت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے نائب کی بات کی جائے گی یہاں پر۔ لہذا اس جگہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جب نیابت کی صورت میں آیا تو یہ ہم نے کہا کہ یہ اضطرار ہے۔ کیوں اضطرار ہے؟ کیونکہ امام معصوم تک رسائی نہیں ہے، اس لیے اضطرار ہے۔ اگر امام معصوم تک رسائی ہوتی تو پھر ہم ان کی طرف رجوع کرتے، لیکن اب تک رسائی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا جواب آئے گا کہ معصوم نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اگر معصوم نہیں ہے تو پھر معصوم کے قریب ترین کون سی چیز ہے؟ عدالت ہے یا نہیں؟ عدالت قریب ترین عصمت کے بن جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عدالت کی تعریف بھی کی گئی ہے نا کہ ایسا ملکہ انسان کے نفس کو حاصل ہو جائے جس کی بنیاد پہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور واجبات کو انجام دے۔ یہ جو سطح عدالت کی حاصل ہوتی ہے کہ وہ حرام الہی کو ترک کر دے، اسے عدالت کہتے ہیں۔ تو عدالت قریب ترین ہے۔ ادھر آپ کہیں گے کہ امام معصوم تو پھر تمام قوانین کا جامع ہے، تمام قوانین الہیہ جانتا ہے، ادھر اجرا آپ کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے فقاہت کو پھر شرط قرار دے دیں گے۔ عدالت کے بعد فقیہ سے قریب ترین کوئی ہے جو قوانین الہیہ کا عالم ہو؟ اس لیے فقیہ نامدار جو کہ مجتہد ہو، صلاحیت اجتہاد رکھتا ہو، فقیہ نامدار جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے۔ عدالت سے عصمت کے ہم نے عصمت میں جو اضطراری کنڈیشن ہمارے پاس بنی تو عصمت کے مقابلے میں یعنی نیابت میں ہم نے
کس کو اختیار کیا؟ عدالت کے نظریے کو، جیسا کہ فتویٰ میں بھی اسی طرح سے ہے، قضاوت کے باب میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور جو علم کی بات ہے، یقیناً علم امام تو ان کی مانند کسی کا بھی علم نہیں ہو سکتا، یا جس طرح امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ولی فقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خاک پاہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مقام اس طرح سے دیکھیں تو علم کا اصلاً کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ خلق خدا میں دیکھتے ہیں تو آپ کو قوانین الہیہ کا سب سے زیادہ عالم و ماہر کون دکھائی دیتا ہے؟ فقیہ نامدار۔ یہ قریب ترین نظریہ لے آتا ہے یعنی امامت کے۔ اچھا، اب عدالت اور فقاہت کیا وہ افراد کی شناخت میں آنے والی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ عصمت کی شناخت تو ہمارے لیے آسان نہیں تھی۔ ہم تو ایک فرد کے ساتھ ساری کی ساری امت تو نہیں وقت گزار سکتی، اور پھر عصمت کے مراحل بھی ہمارے پاس فوراً آیا نہیں ہوتے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تعیین کر کے دے گا کہ کون معصوم ہے۔ لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں عدالت اور فقاہت وہ لوگوں کے شناخت میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے؟ آرام سے لوگوں کی شناخت میں بالآخر آ سکتی ہے نا۔ یہاں سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اضطراری حالت جب ہمارے پاس آئے گی تو ہم سب سے قریب ترین جو نظام امامت کی صورت بنتی ہے اس کو اختیار کریں گے۔ اگر اس سے قریب ترین ولایت فقی سے قریب ترین کوئی صورت ہوتی تو اس کو اختیار کیا جاتا، جیسا کہ ہمارے پاس فقہ احکام سے بھی یہ فقہ اکبر ہے، کیونکہ عقائد فقہ اکبر کہلاتا ہے، اور جو ہمارے پاس علم فقہ کہلاتا ہے وہ فقہ اصغر کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ فقہ اکبر یعنی عقائد، فقہ کہتے ہیں غور و فکر یا تدبر سے ایک بات کو لے لینا، لہذا فقہ اصغر میں اس کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر راہبر ہو تو معصوم کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، معصوم کی ضرورت اپنی جگہ، اس کی عصمت، اس کے علم اور اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حاکمیت معاشروں کے اوپر دی ہے اور جو حق انہیں دیا ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ لہذا امامت کے گرد یہ ولایت فقی گھومتی ہے۔ امامت کی نیابت میں سب سے بہترین صورت جس طرح فتویٰ میں وہ جامع الشرائط مجتہد کی تقلید ہے، اسی طریقے سے قضاوت میں حاکم شر کی طرف رجوع کرنا ہے، غیبت امام زمان علیہ السلام، یہ سب سے قریب ترین صورت ہے۔ اسی طرح سے سیاسی اور اجتماعی دنیا میں سب سے قریب ترین صورت امامت کے وہ ولایت فقی ہے۔ یہ مطلب کوئی ایسا دشوار مطلب نہیں ہے کہ افراد کی سمجھ میں ہی نہ آئے، شبہات ایسے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، ذاتی چیزیں یا ذاتی رنجشیں ہیں، ذاتی رجحانات ہیں، ذاتی وابستگیاں ہیں، مثلا ملک سے وابستگی ہے، قوم سے وابستگی ہے، یا دیگر وابستگیاں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ واضح ترین بات جو ہے یہ قبول کرنا انسان کو دشوار لگتی ہے۔ لہذا یہاں پہ آخر میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے فقہ سے ایک استدلال پیش کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 196 سے، کہ جو شخص عمرہ تمتع کرتا ہے فمن تمتع بالعمرہ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو عمرہ سے تمتع میں حج کی طرف کے لیے نکلتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے اب عمرہ وہ کر رہا ہے تو حد کہتے ہیں قربانی کو، جو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر قربانی کا جانور نہیں پاتا وہ، فمن لم یجد، جو قربانی کے جانور نہیں پا رہا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ حج میں کیا کرے گا؟ 3 دن روزے رکھے گا، درست ہے۔ یہ روزے رکھنا آیا بدیل ہے یا نہیں؟ اس کے قائم مقام فی الحال بن رہا ہے کہ اگر قربانی آ جائے تو پھر بھی روزہ اس کی بدیل بنے گا، یا آپ قربانی کو لے لیں گے؟ قربانی کو لیں گے۔ بالکل اسی طرح امام معصوم آ جائیں تو پھر یہ اس طرح کی صورت ہی نہیں رہے گی ہمارے پاس، صحیح ہے۔ لیکن اب نہیں ہے، حد نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، تو کہاں رجوع کریں ہم؟ قرآن نے بیان کیا پھر اگلا مرحلہ، اور پھر اگر وہ بھی نہ ہو، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ،
اور جب تم لوٹ آؤ تو پھر 7 روزے رکھو اور اس طرح 10 روزے بن جائیں گے. یہ اس قربانی کے بدلے میں ہے، لیکن بدیل نہیں ہے. بدلے میں مراد کیا ہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر یہ کرو. اگر بدیل ہو نا تو کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو تینوں میں سے اختیار ہے، ایک کو لے لو گے، باقی 2 کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بدیل ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان نے بالفرض کفارہ دینا ہے اور روزے کا، تو روزے میں کیا ہے کہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرائے، یا 60 روزے رکھے. اب وہ ایک کو اختیار کر لیتا ہے، بقیہ 2 کی ضرورت پیش آئے گی؟ اصلاً بقیہ 2 کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بدیل اس میں بن رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، اگر تم نہیں کر، مثلا قربانی ہو تو 3 روزے رکھ سکتے ہیں. جانور خریدنے کی استطاعت بھی ہے، جانور خریدنے کی اس کے پاس رقم بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہ نہیں میں 3 روزے ابھی رکھ لوں گا اور 7 روزے واپس پلٹ کے رکھ لوں گا، یہ اس کے لیے جائز ہے، جائز قرار نہیں پائے گا. تو کہا اسی طرح انہوں نے ذکر کیا جس طرح فقہ اصغر میں آپ نے دیکھا کہ حج تمتع کے اندر عمرہ کرتے ہوئے حج کو ذکر کیا گیا اور ان کے احکام میں کہ قربانی لازم ہے اور روزہ نہیں ہے اس کے بدلے. صحیح ہے، بدیل نہیں ہے. ہاں اگر قربانی نہ ہو تو پھر روزہ. اسی طرح اگر امام نہیں ہے تو ولایت فقیہ. لیکن ہم امام نہیں ہیں تو کس کو لے کے آئیں گے جو سب سے قریب ترین صورت بنتی ہے؟ آیا ڈیموکریسی اور جمہوریت وہ سب سے قریب ترین صورت ہے؟ سب سے قریب ترین صورت نہیں ہے یہ. لہذا اس تحلیل سے یہ بات ثابت ہوئی، ذکر کرتے ہیں کہ امام معصوم اور فقیہ عادل ان میں جو تمایز ہے وہ سنخ تخصص سے ہے، تخصیص نہیں ہے. یعنی امامت کے دائرے میں تخصص اور تخصیص کیا ہے؟ تخصص ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے ایک شے باہر تھی، داخل ہی نہیں تھی. صحیح ہے. تخصیص یہ ہوتا ہے کہ ایک دائرے میں داخل تھے، آپ ایک کلام لا کے اس دائرے سے بعض کو باہر کر دیتے ہیں. صحیح ہے، یہ تخصیص ہے. مثلا تخصیص کی مثال ایسی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ تمام علماء کا احترام کریں، پھر اس کے بعد آپ کو شام کو فون کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں وہ علماء، آپ نے ان علماء کا احترام کرنا ہے کہ جو باعمل ہیں، مثلا صحیح ہے، فاسقین میں سے نہیں ہیں یا دشمنوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. جو دشمنوں کے ایجنٹ ہیں ان کو پھر آپ نے اس کلام کے ذریعے سے نکالا. یہ ہے تخصیص. یہاں پہ تخصیص نہیں ہے کہ پہلے فقط امامت کے دائرے میں ولی فقی بھی شامل ہو رہا تھا، امام بھی شامل ہو رہے تھے، اور اب آپ کسی کلام سے باہر نکال دیتے ہیں. نہیں، امامت کے ساتھ ہی یہ حاکمیت اور سیاست خاص ہے. صحیح ہے، امامت کے ساتھ خاص ہے. امامت نہ ہو یعنی امام نہ ہو، امامت نہیں، امام نہ ہو تو امام کی جانشینی میں، امام کی نیابت میں، امام کی قائم مقام بنتے ہوئے آپ وہاں پہ اضطراری حالت میں ولایت فقی کی صورت کو اختیار کریں گے. اور اس جگہ پہ یہ حالت اضطرار جو ہے اس میں عدالت ہمارے لیے کافی ہے، اور عصمت رہبر کی حقیقت میں کس کی ضرورت ہے؟ عصمت رہبر کی. لیکن اب جو رہبر ہے وہ معصوم نہیں ہے. معصوم نہیں ہے تو کیوں پھر رہبر کو انتخاب کیا؟ کیونکہ عصمت کے سب سے قریب ترین تصویر عقلی پیمانے پہ یہی بن رہی تھی. 7ویں نقطے میں انہوں نے ایک مطلب کو عرض کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور ایک 8ویں صورت ہے. 8ویں صورت مختصر ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے کیونکہ 7ویں صورت کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے. ہمارے پاس ٹائم قلیل سا ہے. 8ویں صورت میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ 8 ہی نکات ہیں. 8 نکات کے بعد یہ موضوع عقلی دلیل کا ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. 8ویں نقطے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو زمانے اختیار ہے، ایک زمانے اختیار ہے اور ایک زمانے اضطرار ہے. اس چیز کو ذہن نشین کریں. ایک زمانے اختیار ہے اور ایک زمانے اضطرار ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ جو پیچھے شبہ ذکر کیا گیا ہے امام معصوم میں اور رہبر میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے کہ رہبر جو ہے نا امام معصوم اور ولی فقی میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے ولی فقی امامت کے دائرے سے تخصصاً خارج ہے، تخصیصاً خارج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دلیل لے کے آ رہے ہیں تو وہ شامل ہے امام کو بھی، اور اس طور پہ ہم کہہ لیں کہ غیر امام کو بھی شامل ہے.
نہیں، یہاں پہ ہمارے پاس اضطراری صورت ہے، وہ جو امامت کی دلیل ہے وہ امام کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب امام نیابت میں امام تک دسترس نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں؟ تب ہم نائب امام کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ وہ ضرورت اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ ضرورت وہ پوری کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وہ رہبر معصوم کے ذریعے سے ہی حتمی طور پہ پوری ہوگی۔ یہ ذہن نشین رکھیں، یہ مکتب تشیع کا اہل تسنن سے اسی مسئلے پہ اختلاف ہے۔ مکتب تشیع کس بات کی قائل ہے کہ یہ جو آپ ہرج مرج کہتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر ہرج مرج، نظم و نظام اور اسی طریقے سے قوانین کا اجراء، یہ سارا کے سارا کس کے ذریعے سے آئے گا؟ یہ امام معصوم کے ذریعے سے آئے گا۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، معصوم کی ضرورت نہیں ہے، شورا بنا لیں آپ، وصیت کے ذریعے سے کسی قابل بندے کو آپ لے آئیں جو دین کو جانتا ہو، فقہ اور شریعت کے اوپر کاربند بھی ہو، بس آپ اس کے لیے امیر المومنین مان لیں، اس کی اطاعت کریں، وہ جاری کر دے گا۔ یہاں پہ مکتب تشیع اس بات کا قائل نہیں ہے، وہ قائل ہے کہ نہیں، وہ جو رہبر آنا چاہیے وہ معصوم ہستی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پہ جب معصوم ہستی کے ساتھ آپ اس کو مختص کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کہیں گے پھر غیر معصوم تک اسے کیسے منتقل کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے غیر معصوم کی طرف منتقل اضطرار کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت ہمیں موجود ہے ابھی بھی۔ اب اس ضرورت کو کیسے پورا کریں؟ امام تک رسائی نہیں ہے، یا ضرورت پوری نہ کریں۔ اگر ضرورت پوری نہ کریں تو اس دنیا میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یا ہم اشرار کو اور فاسقین کو کہیں گے کہ ہمارے اوپر آ کے حاکم بن جاؤ۔ لہذا ضرورت کو پورا اپنی کرنے کے لیے یقیناً 100% ضرورت ہماری نہیں پوری ہو پائے گی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہبر معصوم کے ساتھ رکھی ہے، لیکن جب تک دسترس امام معصوم تک نہیں ہے تب تک اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے، جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم رجوع کر سکتے ہیں اس سے سب سے قریب ترین صورت کی طرح، اور وہ ولی فقیہ ہے۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی کہ با ان تحلیل معلوم می شود، کہ اس تحلیل سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمایز امام معصوم و فقیہ عادل السنخ تخصص است۔ امام معصوم و فقیہ عادل میں فرق کس چیز کا ہے؟ تمایز یعنی جدائی، وہ تخصص کس سنخ سے ہے، نہ یہ کہ دلیل دونوں کو شامل تھی اور آپ ایک کلام لائے اور آپ نے ولی فقی کو اس سے خارج کیا، ایسا نہیں ہے۔ تخصص میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو شامل ہی نہیں تھی، صحیح ہے، اور پھر ایک اضطراری کنڈیشن پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا نا، تخصص و تخصیص کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ فقط طلاب کے لیے ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ طلاب کے لیے ہے تو بعض افراد کو آپ باہر بھیج دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ان کو باہر کیوں بھیجا آپ نے؟ کہیں گے چونکہ طلاب ہی نہیں ہے، ہماری بات تو کس کے لیے تھی؟ طلاب کے لیے تھی، اصلاً یہ شامل ہی نہیں تھے اس میں۔ لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جگہ فقط طلاب کے لیے ہے، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں لیکن وہ طلاب کہ جو پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، صحیح ہے، وہ طلاب جو سنجیدہ ہیں اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اب آپ طلاب میں تقسیم کر رہے ہیں یا نہیں، یہ تخصیص کہلائے گی۔ وہ جو پہلی صورت تھی، طالب علم نہیں تھا کہ باہر آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ولایت اللہ کے علاوہ کسی کا حق ہے نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ حق دیا تو کس کو دیا؟ امامت کو دیا۔ امامت کی جانب سے اب آپ دلیل نقلی میں پڑھیں گے، امامت کی جانب سے ہمیں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اضطراری کنڈیشن میں اس طریقے سے تم اختیار کر لینا نائب امام۔ ادھر ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے، ہمیں رہنمائی اس چیز کی دی گئی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ بیان کیا کہ اسنخ تخصص است، نہ کہ تخصیص، تگفت شود کہ اقلیت الاحکام لا تخصص، یعنی در حال اختیار کی حالت میں عصمت رہبر لازم است۔ عصمت رہبر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تقریباً اردو ہی یہ قسم کی ہے، اتنی کوئی مشکل فارسی نہیں ہے یہ، صحیح ہے۔ و در حال اضطرار، اور اضطراری حالت میں عدالت وی کافی می باشد، اس کی جو عدالت ہے وہ کافی ہوگی۔ و بر ہمین حد وسط برہان عقلی اقام شدہ است، اور اسی حد وسط کی بنیاد کے اوپر دلیل عقلی کا برہان ہم نے قائم کیا ہے۔ اب آئیں 8ویں نقطے کے اوپر، یہ 6 نقطے کا اختتام تھا جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہے تخصصاً
خارج ہے، ولایت اللہ تعالیٰ نے انہی کے سپرد کی ہے جو رہبر معصوم ہے، لیکن اس کے بعد جو ضرورت چونکہ موجود ہے، اضطراری کنڈیشن میں سب سے قریب ترین صورت اختیار کریں گے۔ ہشتم میں انہوں نے ذکر کیا ایک زمانہ اختیار ہے اور ایک زمانہ استقرار ہے، ایک زمانہ اختیار ہے اور ایک زمانہ استقرار۔ زمانہ استقرار جو ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ ہر حرام چیز حلال ہو گئی، جیسے کہ کچھ مکاتب کا زیادہ تر رجحان اسی طرف ہے، جیسے اسماعیلی فرقہ اسی طور پہ سوچتا ہے۔ البتہ ان کا تو امام حاضر ہے، وہ امام غائب کی قائل ہی نہیں ہے اسماعیلی، لیکن ان کی اپنی توجیہات اسی نوعیت کی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک زمانے اختیار ہے اور ایک زمانے استقرار ہے۔ اگر زمانے اختیار ہو تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود بابرکت کی جانب سے امام معصوم کے وجود کو ذکر کیا جائے گا، اور عصمت رہبر شرط قرار پائے گی، اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے علاوہ عصمت کی شناخت کی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو اگر آپ عوام الناس میں بھی ایک مرحلے کو دیکھیں، عوام یہ والا سوال عموماً کرتے ہیں کہ اچھا امام 12 ہیں لیکن حضرت عباس علیہ السلام کیوں امام نہیں ہے؟ تو اب آپ انہیں جو جواب دیں گے وہ کہیں گے یہ تو پھر آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کی توہین کر دی۔ آج کل ویسے ہی توہین کا تھوڑا زیادہ شور شرابہ بھی مچا ہوا ہے، ہر چیز ہی توہین ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ حضرت عباس علیہ السلام بالآخر امام سجاد، وہ کہیں گے امام سجاد علیہ السلام تو تلوار ہی نہیں اٹھائی، عباس علیہ السلام تو لڑتے رہے۔ کہیں گے وہ بیمار تھے۔ کہا اگر بیمار نہ بھی ہوتے تو عباس علیہ السلام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ ایک وابستگی، جذباتی وابستگی ہے۔ کربلا میں ان کی شہادت، ان کا مقام بالا، پھر بہت ساری کرامات ہیں کہ جو دنیا جہان نے دیکھی، تو اس کی وجہ سے ایک غیر معمولی وابستگی پائی جاتی ہے۔ تو اس جگہ پہ وہ کیا قرار دے دیں گے؟ اب آپ یہاں پہ عصمت کو پہچان لیں گے؟ یہ والا مسئلہ تو فرقوں کی ایجاد کا سبب بنا، اور کئی فرقے ہر دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شہادت میں کئی فرقے نکلتے تھے، وہ عصمت کی شناخت نہیں کر پاتے تھے۔ لہٰذا اس جملے پہ غور کریں کہ راہی برائے شناخت عصمت نیست، کوئی راہ ہمارے پاس عصمت کی شناخت کے لیے باقی نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان فرما دیں تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ معصوم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اب نام ہٹا کے بقیہ تذکرہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ 12 کے نام اہل سنت کتب میں نہیں آئے، مکتب تشیع میں آئے ہیں۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں اگر امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو نہ خبر ملے، حدیث نہیں پہنچی جو تواتر کے ساتھ ہے، پھر معجزہ ہے۔ معجزہ اسی لیے امامت کے لیے جائز قرار دیا گیا تاکہ اعجاز کے ذریعے سے امامت کا تعارف کرایا جا سکے اور عصمت کو ہم پہچان سکیں۔ پس نص ہے یا معجزہ ہے، اور تیسری راہ کیا ہے ہمارے پاس معصوم کو پہچانے کی؟ پہلے والا معصوم بعد والے معصوم کی خبر دے۔ بس پہلی چیز ہمارے پاس ہوگی نصوص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری دلیل ہمارے پاس ہوگی معجزہ، صحیح ہے، دوسری دلیل ہوگی معجزہ عصمت کی شناخت کی۔ تیسری دلیل عصمت کی شناخت کی ایک معصوم دوسرے معصوم کا تعین کر کے جائے، تعیین ہے۔ اچھا یہ تو تھا زمانے اختیار۔ زمانے استقرار میں کیا کریں گے؟ زمانے استقرار میں اولاً عصمت نہیں ہے، صحیح ہے۔ نمبر 2، زمانے استقرار میں جو رہبر ہمارے پاس ہیں ان میں ہم اعلیٰ درجے کی عدالت کو شناخت کریں گے، اور اعلیٰ درجے کی عدالت کو شناخت کرنا اور ان کے علمی فقاہت کی شناخت کرنا بشر کی قدرت میں ہے یا نہیں؟ اگر بشر کی قدرت میں نہ ہوتی پھر اگلے استقرار کی طرف آ جاتے، اگر ہماری قدرت سے باہر ہوتی تو پھر ایک اور استقراری کنڈیشن، صحیح ہے، اس سے نیچے پھر ہم آ جاتے، پھر کم درجے کے عادل کو لے کے آتے۔ لیکن ضرورت پوری کرنا معاشرے میں حتماً لازم ہے۔ تو یہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فقاہت اور عدالت کی شناخت وہ مقدور بشر ہے، اس لیے
خبرگان جو ہے وہ اوصاف دے کے انتخاب کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ بحث آئے گی، آیا لوگ انتخاب کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے انتخاب جو ہے وہ ایک طریق ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، یعنی انکشاف ہے، انتخاب نہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تعبیر میں بیان کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ خبرگان انکشاف کرتی ہے، نہ کہ انتخاب۔ یعنی جب سورج چاند کے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ چاند کو جب اعلان کیا کہ نکل آیا تو انہوں نے نہیں چاند نکالا، انہوں نے کشف کیا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح ولی فقی کی جو صلاحیت تھی، اعلیٰ ترین عدالت کے ساتھ رہبریت کی صلاحیت اس میں پائی جاتی تھی، اس کو بزرگان نے کشف کیا ہے۔ حالات ایسے بنے اور اوصاف ایسے ظاہر ہوئے، زمانے کی گردش ایسی ہوئی اور وہ کشف ہو گیا۔ کشف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو انتخاب کیا جائے۔ ایک انتخاب ہے کہ نہیں، کوئی کشف وغیرہ نہیں ہے، آپ کے انتخاب کی وجہ سے وہ آگے آئے گا۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ادھر قدرت شناخت جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس کس طور پہ کہ ہم رہبر کا تعین کریں اور لوگوں کے سپرد پھر کریں اسے حاکم بنا کے۔ لہٰذا رہبر اسلامی وہ دین خدا کا متولی ہے اور مکتب الہی کا متولی ہے، یعنی اس کے ذمے ہے دین الہی و مکتب الہی۔ یہ حق جمہور نہیں ہے، ذکر کرتے ہیں دین الہی و مکتب خدا حق جمہور نیست، یہ جمہور کا حق نہیں ہے۔ جیسے آج کل جمہوریت کے ذریعے سے ولایت فقی کو اور جمہوریت کو ایک ہی بیان کرنے کے در پہ ہیں، لہذا حق جمہور نیست تا زمام آن را بے دست شخص معین، کہ ایک شخص معین کے ہاتھ میں یہ آ جائے زمام حکومت، اور وہ شخص کون ہو؟ فقیہ عادل ہونا چاہیے، بے سپارت، پھر اس کے سپرد آپ کر دیں، صحیح ہے۔ زیرا خود جمہور مورد حق است نہ مصدر حق، جمہور کیا ہیں؟ وہ حق کو قبول کرنے والے ہیں، نہ کہ حق کو دینے والے ہیں۔ حق ولایت تو جمہور تھوڑی دے گا، اس جملے کو ذہن نشین کریں۔ آج کل یہ والا شبہ انقلابی بعض ہمارے ایسے حضرات موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں جمہوریت اور ولایت فقی ایک ہی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پہ ابھی دروس بھی بڑے آمادہ کیے ہوئے ہیں کہ جلد آ جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور ولایت فقی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، اور پھر ثابت کرنے لگ جائیں گے اب جمہور سے کہ جمہوریت سے کیا مراد رہبر معظم لیتے ہیں۔ انہوں نے چند ان کے خطبات سے چیزیں اٹھائی نہیں ہیں، جبکہ جو ان کی نظریاتی بنیادوں پہ کتابیں ہیں اس سے انہوں نے نہیں وہ بحثیں لی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جات جمہوریت کی، جمہوری اسلامی کی تعریف کی اور اس کی مدح و ستائش کی اور اس کی حمایت کی ہے، اس سے بیانات لے آئیں گے، لیکن جمہوریت سے امام خمینی جو مراد لیتے ہیں اس کو ذکر نہیں زیادہ کرتے۔ لہذا اس جملے کو ذہن نشین رکھیں، زیرا خود جمہور مورد حق است نہ مصدر حق، مورد حق ہے وہ، یعنی ان کا مورد کیا ہے؟ حق کو قبول کریں، نہ کہ حق کو صادر کریں، نہ کہ حق کو عطا کریں۔ حق کو عطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ بے اصطلاح، اگلے ہم ایک اور بالفاظ دیگر جیسے کہتے ہیں مبدأ قابلی اجراء حدود و احکام عقائد اخلاق الہی، یہ یعنی قبول کریں گے۔ ان کا مبدأ کیا ہے کہ یہ قابل ہیں، قبول کرنے والے ہیں کہ ہمارے اوپر حدود اسلامی کا اجرا ہو، عقائد اسلامی کو قبول کریں، احکام اسلامی کو قبول کریں، نہ مبدأ فعلی ہیں، یعنی یہ فاعل نہیں ہے کہ انجام دیں، یہ کیا ہیں؟ قبول کرنے والے ہیں، نہ کہ انجام دینے والے ہیں۔ یہ انہوں نے 8ویں اس میں ذکر کیا ہے، اور اس کو پھر آخر میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ مقام معنویت جو ہے وہ ایک بحث سے جدا ہے کہ امام معصوم اور غیر معصوم کا اصلاً کوئی تقابل نہ بنتا ہے، نہ مقایسہ بنتا ہے، اور نہ یہ معنوی جو مراتب ہیں یہ قابل انتقال ہیں، نہ ان میں نیابت ہوتی ہے اور نہ ان میں جانشینی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہمارے پاس ہے مقام معنویت کا۔ ہم جو ادھر یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ اس عنوان سے نہیں ہے، بلکہ وہ کس عنوان سے ہے کہ جو سیاسی عنوان سے ادارہ کرنے کی ضرورت تھی معاشرے کو، وہ امام علیہ السلام کے سپرد تھی۔ امام کی تک دسترس نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ جو سب سے نزدیک تر امامت کے نظام ہے اس کو اختیار کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔